قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اسلامی آداب پر آج بات کریں گے، غمی کے آداب۔ گزشتہ کل بات ہوئی تھی خوشی کے آداب پر، جس طرح خوشی کے موقع پر کچھ آداب ہیں، غمی کے موقع پر بھی کچھ آداب ہیں۔ انسانی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم، اور صحیح المسلم کے حوالے سے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، ہر معاملہ ان کا خیر کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایک مومن کے ساتھ جب خوشی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب غمی کا معاملہ ہوتا ہے، مصیبت کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے۔ اور یہ دونوں پہلو ان کے لیے خیر کا ہوتا ہے۔ خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور غمی ہے تو صبر اور ضبط سے کام لیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں ہمیشہ خوشی نہیں ہوتی ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم، اور خوشی کے بعد جب غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو خوشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ خوشی کی کیا اہمیت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور غم کے موقع پر ہمیں اور آپ کو صبر اور ضبط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ صبر کرتے ہیں تو اس صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، گھبراؤ مت، مصیبت میں صبر کر رہے ہو نا، صبر کر رہے ہو مصیبت میں، پریشانی میں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ اپنے صبر کرنے والے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو تو اللہ بے حساب روزی بے حساب بدلہ دیتا ہے، اس کا کوئی لیمٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے، روزہ تو ایک طرح سے پورا صبر ہی صبر ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا نہیں معلوم، بے حساب۔ تو صبر جو ہے، صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بے حساب ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غم اور مصیبت میں ہمیں اور آپ کو صبر اور ضبط سے کام لینا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر ہمارے پاس کوئی غم کی خبر آتی ہے، کوئی غم کا معاملہ سامنے آیا، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، اچانک کوئی خبر آئی، اچانک کوئی مصیبت آ پہنچی، تو اس مصیبت کے موقع پر اس گھڑی میں ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ مصیبت کے آداب کیا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تمہارے پاس کوئی مصیبت آن پہنچے، کوئی مصیبت کی خبر پہنچے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ اس چیز کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی میت ہو جائے
تو میت کی خبر پر پڑھنا چاہیے. اور عام طور پر لوگ میت کی خبر ہی پر پڑھتے ہیں، لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی حادثہ آپ کو، کوئی بھی خبر آپ کو پہنچے تو اس حادثے پر، اس خبر پر آپ کو پہنچانا. اچانک کوئی گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہو گئی، ایکسیڈنٹ کر گئے لوگ، خبر پہنچی آپ کو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. آپ کو چلتے چلتے ٹھیس لگ گئی، ٹھوکر لگ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اچانک بجلی چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی جس سے انسان کو صدمہ پہنچے، اچانک جھٹکا پہنچے، تو انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. عام طور پر آج انا للہ نہیں پڑھتے. اچانک کوئی حادثہ، کوئی خبر پہنچی تو کہتے ہائے اللہ کیا ہو گیا، اور الگ الگ جملے، الگ الگ سینٹینس ادا کرتے ہیں، او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا. لیکن ایسے جملے ہمیں اور آپ کو نہیں نکالنے چاہیے. ہمیں اور آپ کو کون سا جملہ کہنا چاہیے جو ہمیں اور آپ کو اسلام نے رہنمائی کی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، اگر کسی کی میت ہو جاتی ہے، رنج ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو رونا ایک فطری چیز ہے. رونا ایک فطری چیز ہے. آنسو بہانا، آنسو بہنا، یہ ایک فطری چیز ہے. انسان رو پڑتا ہے. کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، ظاہر سی بات ہے رونا آتا ہے، دل روتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ابراہیم جب انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کے رونے لگتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ فطری چیز ہے، روکا نہیں جا سکتا ہے. کسی کا دل نرم ہوتا ہے، کسی کا دل سخت ہوتا ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جس کا دل تھوڑا سخت ہوتا ہے اپنے آنسوؤں کو روک لیتا ہے. تو یہ فطری چیز ہے. لیکن رونے کا ایک انداز جو ہے، جو ایک لوگوں نے اختیار کیا ہے، سینہ پیٹنا، بال نوچنا، چہرے پر تماچا مارنا اور گا گا کر کے، بین بین کر کے رونا، یہ حدیث رسول کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ جاہلیت والا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ ایسا اگر کوئی کرتا ہے، ماتم مناتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، پیٹتا ہے، چلاتا ہے، بال نوچتا ہے، گریبان نوچتا ہے، تو یہ ہم میں سے نہیں ہے اور یہ جاہلیت والے اعمال میں سے ہے. اچھا، اگر کوئی بیماری اور پریشانی آئے تو بیماری اور پریشانی کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے. سنن ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بخار بھی آتا ہے نا تو بخار کو بھی برا بھلا مت کرو. ہم اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بار بار ہم کو بخار ہی آ جاتا ہے، یہ دشمن بخار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور ہم کیا کیا جملے استعمال کرنے لگتے ہیں. یا کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ گئی تو ہم بیماری کو جو ہے لعن طعن کرنے لگتے ہیں، گالی گلوچ دینے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی صدمہ ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی آفت ہو، ان کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ انسان کے لیے کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ کبھی کبھی انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. دوسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان اللہ رب العالمین لیتا ہے. کہ دیکھیں یہ بندہ خوشی کی حالت میں تو بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، اب دیکھتے ہیں غمی کی حالت میں کتنا صبر کرتا ہے، تو امتحان لیتا ہے. اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، آپ کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس بیماری کے ذریعہ، پریشانی کے ذریعہ، تکلیف کے ذریعہ، یہاں تک کہ اگر کانٹا چبھتا ہے اور چبھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بھی آپ کے گناہوں کو دور کرتا ہے اور آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے. اچھا، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، کبھی کبھی دیکھتا ہے یہ بندے سے، جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرتا ہے، دیکھتا ہے یہ بندہ گنہگار ہے، ان کے پاس بہت اچھے اچھے اعمال نہیں ہیں، یہ اچھے مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے، جنت میں نہیں پہنچ سکتا ہے اعمال کے بدولت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ بندہ مصیبت میں صبر کرے، اور صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچے مقام پر فائز کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس مصیبت کو رحمت ہی سمجھنا چاہیے اور لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور ہمارے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر رہا ہے. کسی کی موت پر ایک ادب یہ بھی ہے کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں. باپ مر جائے، ماں مر جائے، بیٹی ہے یا کوئی بھی اولاد ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، 3 دن تک سوگ منانا، مطلب ایک غم، ایک افسوس کا اظہار ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے نا. غم کا مطلب ہے نہیں کہ سینہ پیٹو اور ماتم مناؤ. غم کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے غم کا اظہار کرنا. ہاں ایسی عورت جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، متوفی عنہا زوجہا، تو اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ سادگی کے ساتھ رہیں گی، اور 4 مہینے 10 تک کہیں دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کرے گی، اور 4 مہینے 10 تک وہ غم کا اظہار کرے گی. یہ غم کے آداب ہیں. اسی طریقے سے رنج اور غم میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اگر کوئی غم میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میت ہو گیا ہے، یا کوئی بیمار آدمی ہے، تو بیمار آدمی کے پاس جا کر کے یا میت کے گھر جا کر کے ان کو کیا کرنا ہے؟ صبر کی تلقین دینا ہے، ان کا ساتھ بھی دینا ہے اور صبر کی تلقین بھی دینا ہے، ان کی مدد بھی کرنا ہے. کیا آپ کو ضرورت ہے، کیا پریشانی ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے. ان کے دکھ سکھ میں ساتھ رہنا چاہیے اور صبر کرنے کی تلقین کرنی چاہیے کہ گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ صحیح کر دے گا. لا باس طہور، انشاءاللہ گھبراؤ مت، اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے دے گا. تو اس طرح کے جملے کہنا چاہیے، اور مدد کی ضرورت ہو تو مدد ہمیں کرنی چاہیے. اللہ کے راہ میں، راہ حق میں اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو آدمی کو استقبال کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو توفیق دیا اور اللہ کے راہ میں جو تکلیف ہوئی ہے اس پر خوش ہونا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما لینا. اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ دکھ اور درد میں جو ہے ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیں. ایک ادب یہ بھی ہے کہ غم اور مصائب میں اللہ کی طرف ہم اور آپ رجوع کریں. کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم اور آپ غم کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، دعائیں کریں گے. اللہ تو ہی خوشی دینے والا ہے، تو ہی غم میں مبتلا کرنے والا ہے. اللہ تو جس طریقے سے خوشی عطا کرتا ہے غم کو دور بھی کرتا ہے. اللہ تو غم کو دور کر دے، پریشانی کو دور کر دے، بیماری کو دور کر دے، اور اللہ رب العالمین سے ہم جو ہے رجوع کریں گے. اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے. دعا کے اندر بڑی طاقت ہے. جتنی بڑی مصیبت اور پریشانی آ جائے، مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کی گھڑی میں اللہ کو اگر آپ پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا. یہ غم کے آداب کے تعلق سے چند ضروری اہم باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عملی جمع پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.